بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا بدبخت مومن بھی ہوگا جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک فرمانے لگے، ہاں، ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا، مسلسل اونچی آواز سے یا حنان یا منان پکارتا رہے گا، اور ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ ایسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے، اے میرے خدا، جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے اور کہتے ہیں جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، حضرت مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں، فلاں کونے میں، فلاں حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مالک کو اللہ کا پیغام سنائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں، اس کی پیشانی، اس کی گردن کے ساتھ ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے جا کر اللہ کے سامنے حاضر کریں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا کہ یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرا احکام بھی سنایا۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ رہو اور جانو میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔